عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 600 کے قریب نماز کا حکم فرمایا ہے، اور جہاں نماز کا حکم فرمایا ساتھ ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ آج چند باتیں نماز کے متعلق، کیونکہ زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ہے، تو کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں۔ نماز کلمے کے بعد سب سے جو فضیلت والا عمل ہے وہ نماز کا ہے۔ کلمے کے بعد سب سے فضیلت والا جو عمل ہے وہ نماز ہے، اور یہ نماز وہ عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں، اس کی نوعیت مختلف تھی، اس کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اس کے اوقات مختلف تھے۔ یہ متفرق نمازیں متفرق امتوں پر فرض تھی، اور یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 5 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر فجر کی نماز پڑھنا فرض تھی، اور آپ کی امت پر، اور ظہر کی نماز جو تھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر فرض تھی، اور حضرت جو عصر کی نماز ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرض تھی، اور مغرب کی نماز جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر فرض تھی، اور عشاء کی جو نماز ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام پر فرض تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 وقت کی نمازیں عطا فرما دی ہیں، تاکہ سابقہ سب امتوں کا جتنا ثواب ہے وہ میری اس امت کو مل جائے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ اب جو نماز کو ادا کرتا ہے خوشنودی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اس کا نکلاوا نہیں ہے، مار اللہ کی رضا کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز اس کے لیے نور بھی ہے، یہ نماز اس کے لیے راہ نجات بھی ہے، یہ نماز اس کے لیے برہان بھی ہے، یعنی اس کے گناہوں کی مغفرت پر یہ دلیل بھی ہے اس بندے کے لیے۔ اب جو خوشنودی کے ساتھ ادا نہیں کرتا، بس وہ وقتی طور پہ آتا ہے، آیا وہ کھڑا ہو گیا، ذہن اس کا کہیں ہے، نماز کے اندر اس کا ذہن نہیں ہے، بس وہ وقت پورا کر رہا، تو یہ اس کے لیے نہ نور ہے، یعنی اس کے لیے نجات کا سبب ہے، بلکہ اس کے لیے یہ زوال کا سبب بن جائے گا۔ یہ جو ہے لاپرواہی میں، قرآن میں نہیں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں کیا کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ لاپرواہی سے کیا مراد ہے؟ یا تو وہ وقت پہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ نماز بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ نماز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم 2 قسم کا اس کے لیے تصور کرتے تھے، یا تو منافق ہے یا وہ بیمار ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی عذر قابل قبول نہیں تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ جو بیمار ہوتا تھا وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر بھی مسجد میں آتا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ بھی عذر گیا، اب دوسرا ایک عذر باقی رہتا تھا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم یہ تصور کرتے تھے کہ وہ بندہ منافق ہے، اور منافق کی جو سزا ہے یہ کافر سے بھی سخت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوگا یہ کافر سے بھی نچلے درجے پر ہوگا جہنم میں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر خونخوار درندے ہیں، جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، لہذا میں مسجد میں جماعت کے لیے نہیں پہنچ سکتا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں پہنچ سکتا، کیا مجھے معافی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، اذان کی آواز
سنتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، آپ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اور پھر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب ایک بچہ آتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کو مسجد میں لے جاتا ہے نماز ادا کروانے کے لیے۔ ایک دن اتفاق سے وہ بچہ نہ آیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں آنکھوں کی بصارت سے محروم ہوں، اور یہ جو آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونا یہ کہیں میرے لیے رسوائی کا سبب نہ بن جائے، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس لوٹا دی ہے۔ یہ صرف نماز چھوٹ جانے کا دل میں غم تھا، اللہ سے دعا مانگی اللہ میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، میں رہ جاتا ہوں، یہ میرے لیے رسوائی کا سبب بنے گا، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، کل قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ہوگی نماز، وہ ہوگی نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا کہ جن کو چت کے بال لٹایا جاتا ہے اور ایک بھاری پتھر ان کے سر پہ مارا جاتا ہے اور ان کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ سلامت ہو جاتا ہے، پھر ایک بھاری پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا ہے اور اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے امین سے سوال کیا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ امتی ہیں جو بلا عذر نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، بیمار ہیں تب بھی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں نمازوں کا کتنا رجحان ہے۔ اب تو ماشاءاللہ رمضان ہے، مسجدوں میں رونقیں ہوتی ہیں، اور جب یہ رمضان ختم ہو جائے گا، رمضان چلا جائے گا، پھر امام صاحب نمازیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ نمازی کب آئیں گے اور ہم نماز پڑھیں گے۔ شاد و نادر 2-4 آدمی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، انتہائی پریشانی کے عالم ہوگا۔ اس دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ اے میرے بندے مجھے یہ بتا دنیا کی وہ کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے عطا نہیں کی تھی، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی تھی، دنیا میں تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور میں اپنے بادشاہی جو اپنے حکومتی امور تھے ان میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ مجھے نماز کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرے داؤد کو بلاؤ، جاؤ میرے داؤد کو بلاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اس آدمی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کریں گے بتا تیری بادشاہی زیادہ تھی یا میرے داؤد علیہ السلام کی زیادہ تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر یہ میرے داؤد علیہ السلام تو ایک لمحہ کے لیے بھی میرے عبادت سے غافل نہ ہوئے، تو کیسے غافل ہو گیا؟ لہذا تیرا عذر قابل قبول نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا ایسے پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ایک اور آدمی کو بلایا جائے گا، اس سے یہ سوال ہوگا کہ میری کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے ادا نہ کی تھی، پھر تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں بیمار تھا، میں کیا تھا؟ بیمار تھا، میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرے ایوب کو بلاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا،
اب اس شخص کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ لاڈلے پیغمبر ہیں جو ایک انتہائی بہت بڑی آزمائش پہ گزرے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے، مختصر کرتا ہوں، اس قدر بیمار ہوئے کہ جو شیطان لعین اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، یا اللہ جو ایوب علیہ السلام تیری عبادت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں تو نے ان کو بادشاہی عطا کی ہے، حکمرانی عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، بیوی بچے عطا کیے ہیں، مال عطا کیا ہے۔ پھر میں مختصر کرتا ہوں، مکان گرا، بچے فوت ہو گئے سارے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، مکان اچانک اوپر گرتا ہے، سارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر وہ شیطان نے آپ کی ناک میں ایک بھونک ماری جس سے آپ کا سارا جسم پھول گیا، گل گیا، سڑ گیا، جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے سامنے شکوہ نہیں کیا، یا اللہ صحت تو نے عطا کی تھی، اب بیماری بھی تو نے عطا کی ہے، میں اس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے، حدیث میں آتا ہے جب آخری کیڑا جب آپ کے دل پہ اثر کرنے لگا اور ایک آپ کی زبان پہ اثر کرنے لگا، اس وقت آپ نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے کہ یا اللہ یہ دو چیزوں تو تھی جو تیرے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اب کہیں ایسے نہ ہو یہ میرے دل اور زبان پہ اثر کر رہے ہیں، میرا دل اور زبان جو ہے یہ آپ کی عبادت سے غافل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرما دی تھی۔ میں نے مختصر کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے اب بتا تیری بیماری زیادہ تھی یا میرے ایوب کی بیماری زیادہ تھی علیہ السلام کی؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیمار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ایوب تو ایک لمحہ کے لیے میری عبادت سے غافل نہ ہوئے، لہذا تیرا عذر قابل قبول نہیں ہے، اس کو بھی حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر تیسرے آدمی کو بلایا جائے گا، اس سے سوال ہوگا بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا، میری کون سی نعمت تھی جو میں نے تجھے عطا نہ فرمائی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میری بیوی بچے